بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بہت ساری چیزوں کو نازل کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو بتایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے اور اس کا میننگ بتایا ہے اور عمل کر کے بتایا ہے، دکھایا ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر 114 صورتیں ہیں اور ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ام الکتاب، ام القرآن، ام الفاتحہ کے نام سے جانے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ۔ آخر کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ مختصر انداز میں دو چار الفاظ آپ سن لیجئے اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کے اندر 114 صورتوں کو اللہ نے نازل فرمایا اور 113 صورتوں کے اندر جو کچھ بھی بتایا اللہ نے، ان تمام چیزوں کو قرآن کے جو سورہ فاتحہ ہے اس کے اندر اللہ نے جمع کر دیا۔ گویا کہ 113 صورتیں وہ تشریح ہے اور مختصر وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو مضامین اختصار کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا وہ پوری تشریح الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس تک ہے۔ اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر جگہ امن کو ماں نہیں کہا جاتا، جیسے کہ ہر جگہ ابن کو باپ نہیں کہتے، ابنن کو بیٹا نہیں کہتے، ویسے ہر جگہ امن کو ماں نہیں کہتے۔ بعض جگہ امن کو ماں کہتے ہیں، بعض جگہ ماں نہیں کہتے ہیں، جیسے کہ ام صدیقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا، اور وہاں امن ماں کے معنی میں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور وہاں امن ماں کے معنی میں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب، کہ کتاب کی ماں ہے یہ۔ تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تشریح کر کے بتایا کہ آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ مجھے ان تفصیلات کے اندر جانا نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ جو ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو کہا، ام القرآن سورۃ الفاتحہ کو کہا، آخر کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ 113 صورتوں کا پورے خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ پورے قرآن کے اندر 6 مضامین آئے ہیں، اس 6 مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کر دیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر کون سے مضامین؟ 6 مضامین ہیں، آپ جان لیجئے۔ سب سے پہلے توحید، نمبر 1 توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ نمبر 2 قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ نمبر 3 رسالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ نمبر 4 احکامات کو بیان کیا، اور نمبر 5 ماننے والوں کو بیان کیا، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کو بیان کیا۔ یہ 6 موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور پھر اس 6 موضوع کو، 6 مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 113 صورتوں کے اندر تفصیل سے بیان کیا۔ پروردگار عالم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری پوری کتاب کو پڑھے اور پورے خلاصے کو بیان کرے۔ تو اب ایک بندہ پورے قرآن کو ایک ہی وقت میں پڑھنا بہت مشکل ہے، ایک ہی رکعت میں پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر وہ 6 مضامین کو جمع کر دیا کہ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ پڑھ لے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے پورے قرآن کو پڑھ لیا۔ اس کی بہت عظمت ہے، میں وہ بیان کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک لفظ ہے مالک یوم الدین۔
आखरत, कयामत, मालिक यौमिद्दीन, यानी कयामत के दिन जो कुल्ली तौर पे मालिक होंगे वो कौन होंगे? वो अल्लाह की जात होंगे। आप समझ गए होंगे सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब क्यों कहते हैं। खुलासा बयान किया गया है, इस वजह से सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर सूरतुल फातिहा को लफ्जन बलफ्जन बयान किया जाए तो वो घंटों घंटा उलमाए किराम बयान करते रहेंगे, मज़ामीन खत्म नहीं होंगे। तौहीद के ऊपर बयान करेंगे, तौहीद के जितने भी शिक हो सकते हैं उन तमाम चीजों को बयान करना, और फिर क़यामत को बयान करना, फिर अहकामात को बयान करना, फिर रिसालत को बयान करना, फिर जो कुरान को मानते हैं उनको बयान करना, और जो नहीं मानते हैं उनको बयान करना, ये मुख्तसर अंदाज में नहीं हो सकता है। इस वजह से हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलकन कुरान पढ़ने का हुक्म दिया। मुतलक कुरान का पढ़ना नमाज के अंदर ये फर्ज है, और सूरतुल फातिहा का पढ़ना ये वाजिब है, और ज़म्मे सूरा का पढ़ना ये भी वाजिब है। जब मुतलकन कुरान का पढ़ना बताया गया है तो इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हर रकत के अंदर सूरतुल फातिहा को पढ़ना वाजिब करार दिया। क्यों करार दिया? ये इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला पूरे कुरान की खुलासा अपने बंदों से सुनना चाहते हैं। सूरतुल फातिहा भी पढ़ो और फिर कुरान का कुछ हिस्सा भी पढ़ो, ताकि सूरतुल फातिहा की तशरीह हो जाए। आप देखेंगे रमजान मुबारक का जो महीना आता है और उसमें लोग तरावी पढ़ते हैं, 20 रकत तरावी पढ़ते हैं, और हर रकत के अंदर सूरतुल फातिहा को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे पूरे कुरान को, मेरी पूरी किताब को खुलासा सुनाए, वो मुझे अल्लाह को सुनाए। इस वजह से हर रकत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुमको सूरह फातिहा भी पढ़ना है, ताकि पूरे कुरान के खुलासा आ जाए, और फिर इसकी तशरीह भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना, और फिर 29-30 को मुकम्मल करना। ये एक लंबी बहस है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन। हम नमाज में पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है समझ करके पढ़ना। समझ करके जब हम पढ़ेंगे तो वो अंदाज कुछ और होता है, और बगैर समझे हम पढ़ेंगे उसका अंदाज कुछ और होता है। इस वजह से कम अज कम सूरतुल फातिहा को के मीनिंग को समझें और उसकी तशरीह को समझने की कोशिश करें, तो नमाज पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको कि कुरान पढ़ रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। मेरे दोस्तों, हमको पूरे को बयान अभी नहीं करना है, सिर्फ एक जुज मालिक यौमिद्दीन, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहना ये चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन, मैदान हश्र के दिन कुल्ली तौर पे अगर मिल्कियत किसी की होगी तो वो सिर्फ अल्लाह की जात की होगी, किसी और की नहीं होगी। इसको एक मिसाल से आप समझने की कोशिश करें कि दुनिया के अंदर एक होता है काजी और एक होता है जज, एक होता है सेशन कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो वहां पे कोर्ट के अंदर जज होते हैं, वकील होते हैं, काजी साहब होते हैं फैसला करने के लिए, जज होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब मालिक हैं, बंदों से ये कहना चाहते हैं जब तुम कल क़यामत के दिन मेरे पास आओगे तो काजी और जज समझ करके मत आना, मुझे मालिक समझ करके आना, कि अल्लाह तबारक व तआला की जात मालिक है। एक शख्स का कपड़ों का मिल है और उसके अंदर जो मुंशी है उन्होंने शिकायत की कि फैक्ट्री के अंदर से कपड़े चोरी हो जाते हैं। मालिक से शिकायत की, मालिक ने कहा कि तुम ध्यान रखो
اور دیکھو کہ کس طرح لوگ چوری کرتے ہیں، اس کو پکڑو۔ چنانچہ منشی نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور پکڑ بھی لیا، کپڑوں کو ثابت بھی کر دیا اور گواہ کو بھی لا دیا اور اس کو داخل کیا سیشن کورٹ کے اندر۔ کورٹ کے اندر منشی نے ثابت کیا کپڑوں سے بھی اور گواہوں سے بھی کہ یہ شخص مجرم ہے، انہوں نے چوری کی ہے۔ اب سیشن کورٹ کے اندر مقدمہ چلا اور وہ جو مجرم ہیں ان کو سزا ہوئی، لیکن جو کپڑوں کے مالک ہے انہوں نے یہ کہا کہ جب تم پکڑ لیے ہو تو اس کو میری عدالت میں پیش کرو، کیونکہ مل کا مالک میں ہوں۔ کون؟ کپڑوں کے مالک کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے دربار میں پیش کیا مالک کے پاس، اور جو منشی تھا انہوں نے ثابت بھی کر دیا اور یہ چور ثابت بھی ہو گیا۔ اب مالک جو ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ چور کو سزا دے اور چاہے تو چور کو معاف کر دے، لیکن جج ایسا نہیں کر سکتا، قاضی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ قاضی قانون کا پابند ہے۔ جج قانون کا پابندی کرے گا، وہ جو کچھ ان کے قانون ہے اس کے مطابق وہ سزا دے کر رہے گا، لیکن جو مالک ہے وہ اختیار ہے، ان کو وہ بادشاہ ہے، کلی طور کے اوپر اس کو اختیار ہے، میں چاہوں تو مجرم کو سزا دو اور چاہوں تو مجرم کو معاف کر دوں۔ مالکی یوم الدین کی یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اعلان کر رہے ہیں کہ جب تم کل قیامت کے دن میرے پاس آنا، تم مجھے یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی ذات جج ہے اور اللہ کی ذات قاضی ہے، یہ سمجھ کر کے میرے پاس مت آنا، بلکہ یہ سمجھ کر کے آنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالکی یوم الدین ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک فرق ہے۔ ایک شخص نے جرم کیا، مثلا یہ کہ کسی کو مار دیا، قتل کر دیا انہوں نے، سیشن کورٹ کے اوپر مقدمہ چلا اور چلتے چلتے ہائی کورٹ کے اندر پہنچا اور وہاں پہ انہوں نے بڑے سے بڑے وکیل کو کھڑا کیا، گواہ کو کھڑا کیا، خرید لیا، اور جج وہاں پہ سن رہے ہیں، سنوائی کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر دیا، کس کے حق میں؟ قاتل کے حق میں یا مقتول کے حق میں، کسی کے بھی حق میں فیصلہ کر دیا ہو تو اسے اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جائے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر جب جائیں گے تو وہاں جج ہوں گے، وہاں بھی قاضی ہوں گے، وہاں بھی وکیل ہوں گے، وہاں بھی گواہ ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس کو بری کر دیا، سزا ان کی معاف ہو گئی، ثابت نہیں ہو سکا، لیکن میرے دوستو ثابت نہ ہونے کے باوجود، رہا ہونے کے باوجود، یا اگر جرم ثابت ہو گیا، کچھ دنوں تک جیل کے اندر رہا اور اس کے بعد وہاں سے چھٹکارا پا لیا، انہوں نے نکل گیا وہاں سے باہر، لیکن تمام جرائم کے ثبوت ان کے دفتر میں موجود رہیں گے، اور جب کبھی بھی کورٹ کو ضرورت پڑے گی تو ان کو طلب کر لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسا نہیں ہے، کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں، مالکی یوم الدین ہیں، قیامت کے دن ملکیت صرف اللہ کی ہوگی۔ ایک بندہ اعتراف کرے، اللہم انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، کہ اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے ان کے سامنے اعتراف کر رہا ہے کہ میں مجرم ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اگرچہ ایک شخص 99 مرتبہ زنا کیا ہو، اور اس طرح معاف کر دیں گے کہ اللہ نے قرآن میں کہا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس طرح میڑ دیں گے کہ ان کے گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیں گے، کیونکہ پروردگار عالم مالک یوم الدین ہے، مالک ہے کلی طور پہ۔ میرے دوستو، اگر کل قیامت کے دن بھی جج ہوتا اور وہاں پہ بھی گواہ ہوتے، وہاں پہ بھی وکیل ہوتے، تو ہم جیسے گنہگار بچ نہیں سکتے، ان کا جہنم میں جانا یقینی ہو جاتا۔ کوئی شخص جنت کے اندر پہنچ نہیں پاتا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مالک یوم الدین کلی طور پہ مالک ہے۔ صرف ایک جملے نے بہت کچھ سمجھا دیا۔ اور ایک شخص کورٹ کے اندر ثابت بھی ہو گیا، دفعہ 302 کے تحت ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ سیشن کورٹ سے لڑتے لڑتے ہائی کورٹ تک گیا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک گیا، سپریم کورٹ نے ان تمام کورٹ کی سزا کو برقرار رکھا اور دفعہ 302 کے تحت ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب وہ شخص جس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، وہ شخص یہ چاہ رہا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، اور معاف کرنے کا حق سپریم کورٹ کو نہیں ہے، ہائی کورٹ کو وکیل نہیں ہے، کسی بھی جج اور وکیل کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ معاف کرنے کا حق صدر جمہوریہ کو ہے، جو صدر ہیں ملک کے، ان کو اختیار ہے، اور ان کے پاس وہ لیٹر لکھ رہے ہیں، رحم کا بھیک مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اب یہ شخص جو قاتل ہیں، جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے، وہ شخص پہنچ رہا ہے کہاں؟ صدر کے پاس۔ اب صدر کے پاس پہنچنے کے لیے کس چیز کی سفارش کے لیے؟ تاکہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو صدر کے پاس پہنچنے کے لیے وکیل نہیں جا سکتے ہیں، قاضی صاحب نہیں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نہیں جا سکتا ہے۔ وہاں پہ کون جائے گا؟ جو صدر کے قریبی ہوں گے، جو صدر صاحب سے جن کے تعلقات اچھے ہوں گے، جو اگر سفارش کر دے، ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب سن لے ان کی سفارش کو، تو وہاں سفارش چل سکتا ہے۔ لیکن وہاں وکیل کی وکالت نہیں چلے گی۔ میرے دوستو، جس طرح سفارش کے لیے کوئی دوسرا شخص صدر کے پاس جا سکتا ہے، لیکن وکیل صاحب نہیں جا سکتے ہیں، ان کی وکالت وہاں پہ کام نہیں آئے گی، جج صاحب وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں، ان کی سفارش وہاں پہ کام نہیں آئے گی۔ تو میرے دوستو، کسی نہ کسی سفارش کو آپ لے کر کے جائیں گے، سفارش لے کر کے جا سکتے ہیں آپ صدر کے پاس۔ کوئی ان کا قریبی ہو، ان کے پاس جائیں اور ان کو لے کر کے جائیں، چاہے ان کے کلاس کے کوئی ساتھی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا بزنس کا کوئی ساتھی ہو، یا کوئی بھی ہو جو صدر کے قریبی ہو۔ صدر وہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے۔ میرے دوستو، وہاں سفارش کو لے کر کے آپ چلے گئے، اب صدر کے اوپر ہے، چاہے تو وہ معاف کرے، چاہے تو وہ جو سزا کو برقرار رکھے۔ لیکن جب ایک شخص تمام گناہوں کا بوجھ لے کر کے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، وہاں پہ نہ تو کوئی جج ہوگا، نہ تو وہاں پہ کوئی وکیل ہوگا، نہ تو وہاں تو کوئی بینک بیلنس ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سفارش کریں گے، انبیاء علیہ السلام کریں گے، صلحاء کریں گے، شہداء کریں گے، مدارس اسلامیہ میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ سفارش کریں گے، علماء کرام سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، تاکہ اس مجرم کو معاف کر دیا جائے۔ مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا، جب تم میرے پاس آؤ گے کل قیامت کے دن، مجھے مالک یوم الدین سمجھ کر کے آنا، کہ اللہ کی ذات مالک یوم الدین ہے۔ یہ سمجھ کر کے مت آنا کہ اللہ کی ذات ایک جج ہے اور ایک قاضی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پہ کورٹ کے اندر وہاں پہ جج بھی ہوں گے. اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو انسان کوئی بھی مسلمان بچ ہی نہیں سکتا, ہر ایک جہنم میں چلا جاتا. میرے دوستو, کسی سفارش کو آپ لے کر کے چلیں گے, منتری جی ہے اور وہ دلی میں رہتے ہیں اور اس سے کوئی کام ہے, اسے سفارش کروانا ہے, تو آپ یہاں بنگلور سٹی سے ایک آدمی کو جو ان کو جانتے ہیں منتری صاحب کو, اس کے پاس سفارش کے لیے لے کر کے چل رہے ہیں ہوائی جہاز میں. تو راستے میں جس کو آپ لے کر کے جا رہے ہیں سفارش کروانے کے لیے منتری سے, ایم ایل اے سے, تو وہ راستے میں جو کھانا انہیں کھائیں گے, بریانی کھائیں گے مٹن اور چکن کی, تو اس کے پیسے کون دیں گے؟ جو آپ کے حق میں سفارش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ پیسے دیں گے, یا آپ جو لے کر کے جا رہا ہے آپ پیسے دیں گے؟ کون پیسہ دے گا؟ جو لے کر کے جا رہا ہے وہ پیسہ دے گا. دیکھ رہے ہیں آپ, اس وجہ سے جتنے بھی دنیا کے اندر دینی مدارس چل رہے ہیں یہ تمام کی تمام امت کے سفارشی ہیں. خوش نصیب ہے وہ خاندان جس خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہے جو موت کے بعد اللہ کے دربار میں ان کی سفارش کرے. خوش نصیب ہے وہ خاندان, خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا حافظ ہو, جس کا بیٹا عالم ہو, جس کا بیٹا مفتی ہو, یا وہ خاندان خوش نصیب ہے جس کے خاندان کے اندر علماء کرام ہیں, یا وہ دوست خوش نصیب ہے جس کا دوست کوئی عالم ہے, کوئی حافظ ہے. تاکہ کل قیامت کے دن جہاں پہ کلی طور پہ اللہ مالک ہوں گے, کسی اور کو اختیار نہیں ہوگا, وہاں پہ یہی لوگ سفارش کریں گے. کسی کا والد کا انتقال ہو گیا, آج تک کسی کو دیکھے ہیں کہ 2 بکرا کسی اسکول میں جا کر کے پہنچا دیا ہو کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ 2 بکرا ہے, اسکول کے بچوں کو ذبح کر کے کھلا دینا؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے. لیکن یہ دیکھا ہے کہ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ 2 بکرے, بھائی میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے حضرت, یہ 2 بکرے ہیں اور یہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو کھلا دیجئے گا اور میرے ابو کے حق میں دعا کر دیجئے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے آپ جہاں اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہیں وہیں ایک سفارشی بھی پیدا کریں تاکہ اللہ کے دربار میں وہ آپ کے حق میں سفارش کر سکے. میرے دوستو, مالک یوم الدین کی بہت ساری تشریحات ہیں اور میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں, اور آپ اس دل کے اندر یقین رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی کلی مالک ہے, اور میدان حشر کے اندر بھی کلی طور پہ مالک کون ہوں گے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہوں گے. اور جب ہم لوگ اللہ کے پاس جائیں گے یہ سمجھ کر کے جائیں گے کہ اللہ کی ذات مالک یوم الدین ہے. میرے دوستو, سورۃ الفاتحہ خلاصہ کلام ہے, خلاصہ پورے 113 سورتوں کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کیا. اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب, ام القرآن کہا جاتا ہے خلاصے کے طور پہ. اور پورے قرآن شریف کے اندر 6 مضامین بیان کیے ہیں, اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں. وہ 6 مضامین اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو پڑھیں, وہ 6 مضامین اس کے اندر آ جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.